پڑھیے مولایا صلی وسلم دائی ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا من لی وسلم دائما ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق ما لمن ألوذ به یا اکرم الخلق ما لمن ألوذ به سواک عند حلول الحادث الأمام مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا ربي بالمصطفى بلغ مقصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا الكرم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کیف کانا بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ.
بخاری شریف جس کے مصنف و مؤلف حضرت علامہ مولانا شیخ امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بزدر بہ، یہ اس بخاری شریف کے مصنف ہیں۔ بہتر یہی تھا کہ ان کے احوال بیان کیے جاتے اور اس کے بجائے میرے احوال بیان کرنا شروع کر دیا۔ جن صاحب کتاب یعنی امام بخاری، ان کے احوال جو قابل ایسے ہیں جو سننے کے قابل ہیں، اور اگر ہم ان کی جو نقل کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ امام بخاری کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام اسماعیل ہے، ان کے دادا کا نام ابراہیم ہے، پردادا کا نام مغیرہ ہے، اور ان کے والد کا نام بزدر بہ، اور بزدر بہ جو ہے یہ مجوسی تھے اور اسی پہ ان کا انتقال ہوا، وہ ایمان نہیں لائے۔ مغیرہ ایمان لائے، پھر ان کے بعد ان کی اولاد سب ایمان لائے، اور ان میں سے حضرت امام بخاری کے جو والد تھے وہ تو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، جن کا نام اسماعیل تھا۔ پوری زندگی انہوں نے تجارت کی اور 1 روپیہ بھی ان کے ترکہ میں شبہ کا نہیں تھا، یعنی کوئی ایسا 1 روپیہ بھی ہو کہ جس میں شبہ ہو کہ یہ کسی کا آ گیا ہے یا کسی کا کھا لیا ہے یا کسی ناجائز روپیہ کوئی پہنچ چکا ہے۔ یہ ہے امام بخاری کے استاد محترم، اور ان کی والدہ ماجدہ بھی اپنے وقت کی ولیہ تھی کہ ان کی دعا سے ان کے بچے، ان کے صاحبزادے حضرت امام محمد یعنی امام بخاری، جن کی بینائی جا چکی تھی، ان کی والدہ بڑی تہجد گزار تھیں اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھیں کہ میرے بچے کی بینائی جو ہے اللہ واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو ہے دعا کو سن لیا اور خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیدار فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے اور آپ کے بیٹے کی بینائی واپس کر دی۔ تو یہ جن کے والدین بڑے متقی پرہیزگار ہوں، پھر ان کی اولاد امام بخاری ہی پیدا ہوں گی، اور امام بخاری علیہ رحمہ چھوٹی سی عمر میں بہت چھوٹی عمر میں اپنے ہم عرصوں سے بہت آگے نکل گئے۔ بینائی تو ان کی چلی گئی تھی، لیکن ان کا ذہن ثاقب جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جیسے کہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نابیناؤں کا ذہن جو ہے بیناؤں سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ نابینا جو ہے وہ حالانکہ منزل اتنی پڑھتا بھی نہیں ہے، لیکن جب کہو فوراً سنا دیتا ہے، اور بینا کو 1-2 بار دینا پڑتا ہے۔ تو امام بخاری کا ذہن بھی بہت ہی جو ہے روشن تھا۔ ان کو اس کتاب کے لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ اس کی 2 وجہ بتائی جاتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اپنے ساتھی جو بڑے بڑے تھے، ان میں حضرت حاشد وغیرہ، ان کے ساتھ یہ احادیث مبارکہ پڑھنے کے لیے اپنے استاد کے پاس گھومتے رہتے تھے، اور 15 دن تک انہوں نے کچھ لکھا ہی نہیں۔ ان کے ساتھیوں نے تو سب کچھ لکھا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں لکھا۔ تو ان کے ساتھی نے کہا کہ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، 15 دن گزر گئے، تم نے کچھ لکھا بھی نہیں ہے، تو پھر تمہارا یہاں آنے کا کیا فائدہ؟ بار بار جب اصرار کرتے رہے تو ان کا اچھا آپ نے مجھے بہت پریشان کیا، آپ لوگوں نے جو حدیثیں لکھی ہیں کتنی لکھی ہیں؟ ان کا ہم نے تو 15,000 حدیثیں لکھی۔
اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھ سے سن لیں۔ امام بخاری نے وہ 15,000 حدیث منہ زبانی سنا دی۔ تو یہ ان کی والدہ اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن کو، ان کو اتنا شوق ذوق کے ساتھ پڑھنے کا موقع عطا کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے پر کھڑے ہیں اور پنکھے سے آپ کے مکھیاں جو ہیں دور کر رہے ہیں۔ اب بہت پریشان ہوئے۔ اس وقت کے جو معبر تھے ان سے پوچھا گیا، ان کا آپ پریشان نہ ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال میں کوئی ایسی باتیں کسی نے شامل کر لی ہوں گی تو آپ ان کو دور کریں گے۔ چنانچہ امام بخاری نے اس کتاب کو لکھنے کا عزم کر لیا، اور کسی مجلس میں ان کے اساتذہ یا ساتھیوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جو صحیح مجردہ پر کتاب لکھے، صحیح مجردہ۔ تو امام بخاری کے دل میں یہ شوق پیدا ہو گیا اور انہوں نے عزم کر لیا کہ میں اس کام کو انجام دوں گا۔ صحیح مجردہ کا مطلب یہ صحیح جو ہے محدثین کی ایک اصطلاح ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور خاص جیسے کہ آپ لوگ پروگرام کرتے ہیں، اب مسجد میں بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن آج کا پروگرام جو ہے وہ بخاری شریف کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے نا؟ کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ تو اور حضرات نے بھی جو احادیث مبارکہ لکھی تھی، وہ زمانہ وہ تھا کہ اس میں کوئی زیادہ احادیث کے اندر موضوع حدیثیں جو شامل نہیں تھیں، اور مطلق احادیث کا جمع کرنا تھا۔ تو اس لیے تمام جو بھی تھے وہ جیسے بھی حدیث ملتی تھی وہ جمع کر لیتے، تو انہوں نے جمع کر لیا، اور اس میں راوی کیسا ہے اور ان کے کیا کیا اوصاف ہیں، ان چیز کا لحاظ نہیں رکھا، اور انہوں نے مطلق جمع کر دیا تھا۔ لیکن سب سے پہلے صحیح مجردہ، صحیح مجردہ کے لیے جو ہے جس نے کوشش کی ہے وہ ہے امام بخاری علیہ رحمہ۔ امام بخاری علیہ رحمہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد، 6 لاکھ حدیث یاد، اور 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ کا انتخاب کیا، پھر اس میں سے 1 لاکھ انتخاب کیا، پھر 1 لاکھ کے بعد پھر اس کتاب میں جو آپ نے تحریر کیا اور جمع کیا ہے تو اس کی تعداد کتنی ہے، تو شمار کرنے والوں نے الگ الگ تعداد بیان کی ہے۔ بعضوں نے سب سے زیادہ جو تعداد بیان کی گئی ہے وہ ہے 9,882، 9,882۔ بعضوں نے 7,375 یا ایسے کچھ کیا ہے، لیکن صحیح تعداد جو سب سے زیادہ جو بیان کی گئی ہے وہی ہے 9,882۔ تو امام بخاری کو اتنی احادیث مبارکہ یاد تھیں، لیکن ان میں سے ان کا انتخاب کیا۔ تو اس وقت تو بہت کم لوگ ہوتے تھے جو بڑے محدث جن کو احادیث یاد نہیں، بڑے بڑے سب کو، امام حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، حضرت ابو زرع کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، یحییٰ بن معین کو، اور دیگر، اور ہمارے امام اعظم علیہ رحمہ کو سب احادیث یاد تھیں۔ ایک تو یہ کہ احادیث کا یاد ہونا، اور ایک یہ کہ کہیں لکھا ہوا ہونا، یہ الگ بات۔ بعض جو ہے اہل حدیث جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام بخاری کو تھوڑی سی یاد تھیں، صرف 17 حدیثیں یاد تھیں، یہ تھی۔ تو امام بخاری کے پاس جو اعلیٰ سند ہے وہ ہے ثلاثی، اور یہ ان پر ان کو فخر ہے کہ ان کی کتاب کے اندر 22 ثلاثیات ہیں، 22 ثلاثی، اور 22 ثلاثیات میں سے جو 11 ثلاثیات جو ہے امام بخاری جو ہے ان کے استاد، پھر ان کے استاد عبداللہ بن مبارک، تو اسی طرح امام اعظم کے واسطے سے ان کو پہنچی ہے۔
تو امام اعظم علیہ رحمہ کو بھی تمام احادیث مبارکہ یاد تھی، اور امام اعظم علیہ رحمہ کا جو کام ہے اور محدثین کے کام میں زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ محدث کا جو کام ہے، جتنے محدث ہیں وہ یوں سمجھو کہ حافظ قرآن ہے، قرآن کے جو حافظ ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے حافظ قرآن بھی ہو اور عالم بھی ہو۔ تو امام بخاری کا وہ، امام اعظم کا وہ مرتبہ ہے۔ حافظ کو اگر یہ کہیں، کوئی پوچھے کہ بھائی جو ہے 2 لڑکیاں اگر ہو، کوئی مرد ہے اس نے 2 لڑکیاں چھوڑی ہیں اور چچا چھوڑا ہے، تو اس کے وراثت کتنی تقسیم ہوگی؟ شاید کوئی حافظ بتا سکے، ٹھیک ہے؟ تو امام اعظم علیہ رحمہ ہر مسئلے کو قرآن و حدیث سے ثابت کرتے، ہر مسئلے کو قرآن و حدیث سے، اور ان کا قول تھا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب کوئی بھی حدیث صحیح ہو آپ کو مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ امام بخاری نے کسی بھی موقع پر جو ہے حدیث سے جو ہے تجاوز نہیں کیا، یعنی احادیث پر کو، ہاں البتہ کوئی ایسی حدیث جیسے کہ آپ پڑھیں گے مسلم میں یا بخاری میں، دونوں میں پڑھیں گے اور جگہ بھی پڑھیں گے، لا تسر الابل والغنم، کہ اونٹنی کا اور بکری اور گائے وغیرہ کا دودھ مت چڑھاؤ، اور پھر اس کے بعد اشترا، اگر کسی نے خرید لیا، اچھا تو اس کے بعد اس کو 2 اختیار ہیں، انشاء اخذها وانشاء ردها وصاع من تمر، اور واپس کرے 1 سا کھجور۔ تو امام اعظم علیہ رحمہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ حدیث کہتے ہیں کہ میرا مذہب ہے، اور پھر جو آپ یہ حدیث ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے مضطرب ہے۔ حدیث مضطرب یہ ہے کہ کہیں تو 1 سا کا ذکر ہے، کہیں 2 سا کا ذکر ہے، کہیں تمر کے بدلے تمر کا، اور کہیں اور کچھ ذکر ہے، اور حدیث مضطرب اس کو کہتے ہیں کہ جس میں جو ہے تقدیم تاخیر مرسل یا آگے پیچھے کر دیا، تو وہ حدیث جو ہے متروک ہوتی ہے، وہ حدیث مقبول نہیں ہوتی۔ جب وہ حدیث مقبول، اور اس کے علاوہ وہ حدیث جو ہے قرآن کے بھی خلاف ہے، قرآن کے اندر ہے من اعتدی فاعتدوا بمثلہ، اگر کوئی تمہارے پر زیادتی کرتا ہے تو اس کی مثل کرو، اور حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے کلو دودھ پیا ہو یا 2 کچھ ہو، 1 سا کھجور جو واپس کرنی ہے، چاہے چھٹاک پیا ہو، ٹھیک ہے نا، ہر صورت میں واپس نہ ہے۔ تو یہ جو ہے شریک اصول کے بھی خلاف ہے۔ ان الخراج بالزمان، یعنی بدلہ جتنا اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کسی نے جرم کیا ہے، اس سے زیادہ، اس وجہ سے باقی کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو اس کے مکمل صحت ہو اور اس کو چھوڑ کر امام صاحب نے ہٹ کر اس پر عمل کیا ہو۔ بہرحال ہم جو ہے زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے چند باتیں جو آپ کو بتانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے امام بخاری نے شروع کیا ہے، اور اس کے بارے میں آپ لوگ حدیث سنتے آ رہے ہیں، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع اجزم، اور اسی طرح جو ہے الحمد کے بارے میں بھی ہے، تو الحمد سے کیوں شروع نہیں کیا، بسم اللہ سے تو شروع کر دیا ہے۔ تو اس کے بہت سارے جوابات جو ہے حاشیے میں دیے ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ حمد سے مراد کیا ہے؟ تعریف۔ اچھا، تو امام بخاری علیہ رحمہ نے بسم اللہ شریف، چونکہ یہ کتاب جو ہے، اس کتاب کا نام جو ہے الجامع الصحیح المختصر المسند فی امور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننہ و ایامہ، تو یہ کتاب چونکہ مختصر ہے تو اس میں وہ اختصار کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے صرف بسم اللہ سے اکتفا کر لیا
کہ بسم اللہ میں اللہ کی تعریف مقصود ہے، یعنی ہم سے بھی اللہ کی تعریف مقصود ہے اور بسم اللہ میں ہو جاتی ہے، تو دونوں ایک ہی بسم اللہ میں اس سے کام لیں۔ باقی بھی اور بہت سارے جواب ہوں گے۔ اب یہاں سے امام بخاری نے فرمایا یہ باب جو ہے اس کے اوپر 3 اعراب جو نظر آتے ہیں، باب، بابو، باب، ٹھیک ہے نا، اور آگے ہے اگر بابو ہو تو اس کی اضافت ہے کیفا، ٹھیک ہے نا، بابو کیفا کانا بدل وحی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وحی کا ابتدا جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کیسے ہوئی، تو وحی کی ابتدا جو ہے، اچھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 مہینے، یعنی جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی تو آپ جو ہے اس سے پہلے بھی جاتے رہے اور غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے، اور آپ کو 6 ماہ تک تو سچے خواب آتے رہے، سچے خواب، اس لیے کہا گیا نا کہ سچے خواب جو ہے وہ نبوت کے کا 46واں حصہ ہے، سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ کسی کو یہ جو ہے غلط فہمی نہ ہو کہ کسی نے سچا خواب دیکھ لیا ہے تو سمجھ بیٹھے کہ مجھے 46واں حصہ نبوت کا مل گیا، یہ اس کا معنی نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ہے جو وحی نازل ہوتی رہی وہ کل 23 سال، 23 سال میں 6 مہینے یہ نکالیں، 22.5 سال میں، ٹھیک ہے نا۔ اب 6 مہینے کو آپ جو ہے یہ 6 مہینہ جو ہے وہ سال کا، یعنی 1 سال کے آدھا حصہ، ٹھیک ہے نا، تو یوں سمجھو اب 23 کو آپ ڈبل کریں گے تو سال بنے گی، ٹھیک ہے نا، اس حساب سے یہ 46واں حصہ ہے، یعنی یہ پیریڈ جو ہے جو آپ پر سچے خواب آتے رہے۔ ویسے تو خواب انبیاء کے سچے ہی ہوتے ہیں، شیطان ان کے قریب نہیں جاتا، یہ تو ہم لوگوں کے قریب جاتا ہے، اچھا، تو وہ اس لحاظ سے ان کو خواب جو ہے سچے کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، آپ غار حرا میں تشریف فرماتے اور آپ کے پاس ایک عظیم المرتبت شخص یعنی حضرت جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے۔ اور یہ جملہ آپ جو ہے جب بچپن سے ہی ادھر ادھر جاتے تھے تو درخت جو ہے وہ بھی اسی طرح سنا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی درخت آپ کو جو ہے اس وقت سلام کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ درخت جو کہ نباتات ہیں، جب وہ نبی پاک کو پہچانتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو ہمارا تو زیادہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو سلام کریں اور ان پر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ تو وحی کی ابتدا حضرت یعنی غار حرا سے شروع ہوئی، اور فرشتہ جس کو عربی میں ملک کہتے ہیں اور اس کی جمع آتی ملائک، اور یہ ملک جو ہے اصل میں اچھا ملعکن تھا، یہ حمزہ کو گرا دیا گیا پھر ملک ہو گیا، پھر اس کی جمع بنائی تو حمزہ واپس آ گیا تو ملائکہ، اس طرح اس کی جمع بن گئی۔ اور یہ ملکن جو ہے یہ بھی مقلوب ہے، اصل میں تھا ملکن، میم کے بعد حمزہ تھا، تو یہ قلب مکانی ہو کر اچھا ملکن کے یعنی ملکن کے بجائے ملکن ہو گیا، پھر اس کی یہ تفسیر۔ تو فرشتہ اور فرشتے جو ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور ان کے ذریعے زیادہ یعنی تقریباً وحی جو آتی رہی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہی وحی نازل ہوتی تو آپ اپنے صحابہ کو سناتے، اور صحابہ
ان کو یاد کر لیتے، اور ان کے بعد جو ہے صحابہ نے تابعین کو سنایا، تابعین نے تبع تابعین کو سنایا، اور ان سے نیچے چلتے چلتے یہ جو مصنفین ہیں، محدثین ہیں، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی وغیرہ اور دیگر ان تک پہنچی، تو انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو جگہ دی۔ تو اس طرح جو ہے وہی کا آغاز ہوا ہے۔ وقول اللہ عز و جل، پھر اس کے بعد اللہ عز و جل کا یہ فرمان، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، مطلب یہ کہ وحی کا سلسلہ جو ہے یہ نبی پاک سے اس کا آغاز نہیں ہے۔ وحی کا سلسلہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے، لیکن حضرت جبریل امین علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پاس بھی آئے، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت جو نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور نبی پاک تمام کے پاس جو آتے رہے۔ نبی پاک حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ تشریف لائے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ تشریف لائے، 3 مرتبہ بچپنے میں اور 7 مرتبہ جوانی میں بعد میں آئے۔ تو ان تمام کے پاس آتے رہے، اور ان کے پاس آتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھی آنا شروع ہوا، اور 23 سال میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام 24,000 مرتبہ تشریف لائے، 24,000 مرتبہ، اور یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافی آرام بھی فرما رہے ہوتے بسم میں، اور اس وقت بھی آپ تشریف لاتے، یعنی اور انبیاء علیہ السلام کے پاس جاتے تو ان کے پاس پہلے وقت اور جو ہے کوہ طور پہ بلانا اور وغیرہ وغیرہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل خادم بن کر جب ضرورت پڑتی حاضر ہو جاتے۔ تو یہ جو ہے سلسلہ، اس سے پہلے ہم نے جو ہے ہم نے آپ کی طرف جس طرح وحی بھیجی ہے، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی بھیجی وحی ہے۔ تو یہ جو ہے وحی کا سلسلہ پہلا نہیں ہے، اور وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی جو ہے الاعلام فی الخفاء، یہاں 7 معنی جو لکھے ہیں آپ پڑھ لینا۔ اور اصطلاح میں کہ وحی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا پیغام حضرت جبریل امین علیہ السلام یا اور کوئی فرشتے انبیاء علیہ السلام کے پاس لے آئیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو یا کبھی کبھی جو ہے براہ راست غیب سے آواز سن لیں، یا آپ آرام فرما رہے ہوں سن لیں، تو یہ مختلف طرق ہیں۔ تو اس کے بعد امام بخاری علیہ رحمہ حدیث کا آغاز کر رہے ہیں اور فرمایا حدثنا۔ آپ کتابیں دیکھیں گے حدثنا، اخبرنا، انبانا، نبانا وغیرہ، سمیتو، قالا۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب جو ہے برابر ہے، چاہے استاد پڑھے شاگرد سنے، شاگرد پڑھے استاد سنے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن امام مسلم نے تھوڑا سا فرق کر دیا، انہوں نے کہا کہ استاد پڑھے شاگرد سنے تو حدثنا، اور شاگرد پڑھے استاد سنے تو اخبرنا، پھر اس کے بعد جب وہ بیان کریں گے طلبہ تو اخبرنا بیان کریں گے۔ تو امام بخاری نے یہاں سے آغاز فرمایا۔ تو یہ جو ہے حدیث بیان کرنے کے جو ہے یعنی الفاظ حدثنا، اخبرنا، سمیتو وغیرہ، یہ سارے الفاظ ہیں، اور نبی اکرم علیہ السلام اور خاص کر جو ہے فرمودات کو بیان کرنے والا یعنی حدیث، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے کبھی قولی ہوتی ہے، فعلی ہوتی ہے یا تقریری ہوتی ہے، اسی طرح صحابی کی قولی، فعلی، تقریری، تابعی۔ تو
تو ان کو بیان کرنے والے کو محدث کہتے ہیں. اور اگر جو ہے گزشتہ سلاطین کے احوال کو اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اس کو محدث نہیں کہتے ہیں، اس کو اخباری کہتے ہیں، یعنی خبریں اس کو. تو اس کا مرتبہ جو ہے زیادہ ہے. اور یہ جو ہے لفظ حدیث، ٹھیک ہے نا، یہ نبی پاک کے فرمان کے لیے جو لفظ حدیث جو لیا گیا ہے اس کا بھی ثبوت قرآن و حدیث ہے. قرآن میں لفظ حدیث موجود ہے اور حدیث میں بھی کئی جگہ موجود ہے. اس اعتبار سے لیا جائے. اب حدیث جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر کو کہتے ہیں. اور یہ جو ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو یہ حدیث جو آپ کے سامنے پہلی آئی ہے وہ حدثنا الحمیدی سے یہ شروع ہوئی. اور پھر اس کے بعد جو ہے سمعت، حضرت عمر کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول انما الاعمال، یہ جو ہے انما الاعمال بالنیات، یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن انما الاعمال بالنیات. اچھا، یہ حدیث بھی جو ہے مختصر یہاں بیان کی گئی. اور کہیں یہ تقریباً 6-7 جگہ بخاری میں بیان کی گئی. اور پوری حدیث جو اس طرح ہے، یا ایھا الناس انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله من كانت هجرته الى دنيا يصيبها والى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. پوری حدیث جو ہے اس طرح ہے. اب یہ جو ہے یہاں سے جو ہے یہ متن شروع ہوا ہے انما الاعمال. اور اس سے پہلے جو ہے وہ سند ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ سند ہے. اچھا، اب سند میں سند اس کی جمع آتی ہے اسناد، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو سندیں مختلف ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو اس سند سے امام بخاری نے بیان کیا. دوسری جگہ جو ہے یہی سی حدیث کو لکھا تو اس میں تھوڑی سند بدل دی ہے، پھر جگہ تیسری جگہ سند بدل دی. تو یہ کہا جائے گا مختلف اسناد سے یہ حدیث جو ہے روایت کی گئی ہے. اب یہاں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بعض یہ جو ہے نا متن، اچھا متن میں اگر کوئی بیان کرنے والا پہلا ہی راوی کو چھوڑ دے، پہلے راوی جو ہے حضرت حمیدی ان کو چھوڑ دے اور شروع کر دے حدثنا سفیان، تو اس حدیث کو معلق کہیں گے اور اس فعل کو تعلیق کہتے ہیں، یہ معلق. اب یہ حدیث معلق جو ہے قابل عمل ہے، حجت ہے یا نہیں ہے، تو یہ تو چھوڑنے والے کو دیکھا جائے گا. کیونکہ امام بخاری کی اپنی کتاب میں بہت ساری احادیث ہیں تعلیقات کہ انہوں نے کہیں چھوڑا تھا، بیان کیا، نہیں بیان کیا اور آگے چل پڑے. تو امام بخاری نے چونکہ یہ جتنی بھی امام بخاری کی تعلیقات ہیں وہ سب کے سب مقبول ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کہیں ایک جگہ اس کو معلق کیا ہے تو دوسری جگہ اس کو جو ہے مکمل کر دیا، مسند کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے امام بخاری کی جتنی تعلیقات ہیں وہ قابل عمل ہے اور مقبول ہیں. اچھا، اب یہ جو ہے سند کے آخر سے اگر چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ علقمہ کہے کہ میں نے نبی پاک سے سنا، تو یہ حدیث جو ہے مرسل ہو جائے. پہلے کو چھوڑ دیا تو معلق، آخر کو چھوڑ دیا تو مرسل. اچھا، بیچ میں سے دو اکٹھا چھوڑ دیے تو وہ ہے معضل. اچھا، بیچ میں سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے چھوڑ دیا تو ہے وہ منقطع. تو یہ احادیث کے جو ہے نام ہے. اچھا، اب حدیث صحیح، ٹھیک ہے نا، اس کی بھی الگ الگ نام ہے. ایک غریب، یعنی تعداد روات کے اعتبار سے اس کے الگ الگ نام ہیں.
تو حدیث یعنی حدیث صحیح، پہلے یاد رکھیں حدیث صحیح. اچھا اس کا ایک راوی ہے شروع سے آخر تک، تو اس کو غریب کہتے ہیں، اور اس کو فرد بھی کہتے ہیں، فرد مطلق بھی کہتے ہیں. اچھا اور اگر جو ہے ایک راوی جو ہے شروع میں ہو، کہیں دو ہو جائے پھر ایک ہی ہو، کہیں بڑھ جائے، تو یہ فرد نسبی ہے. اور اگر جو ہے اچھا دو راوی ہو شروع سے آخر تک، تو اس کو کہیں گے عزیز. اور اگر دو سے زائد ہوں ہر جگہ میں، شروع سے آخر تک دو سے زائد ہوں، تو اس کو جو ہے حدیث مشہور بھی کہیں گے اور مستفیض بھی کہیں گے. اور اگر اتنی بڑی تعداد ہو مشہور سے، یعنی کہ وہ آپس میں ان راویوں کا جو ہے جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، تو اس حدیث کو کہا جائے گا متواتر. وہ حدیث ہے متواتر ہے. تو یہ جتنی بھی اقسام ہیں، چاہے جو ہے حدیث یعنی غریب ہو، فرد مطلق ہو، فرد نسبی ہو، ٹھیک ہے نا جی، اور عزیز ہو، مشہور ہو، مستفیض ہو، اور متواتر ہو، یہ سب کے سب جو ہے حدیث صحیح ہی کی. حدیث صحیح جو ہے وہ مقسم ہے، اور یہ ان کی اقسام ہے. ٹھیک ہے نا، اقسام مقسم کے مخالف نہیں ہوتی، اس کے اندر ہوتی. تو اتنا تو آپ نے جان لیا. باقی جو ہے کیونکہ اب اذان میں 5 منٹ ہے، زیادہ نہیں ہے. تو یہ حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے ہے، وہ حدیث کون سی ہے؟ آپ نے نام تو سن لیے کہ حدیث جو صحیح بھی ہوتی ہے، فرد مطلق بھی ہوتی ہے. تو یہ حدیث جو ہے صحیح ہے. اچھا اور غریب بھی ہے، صحیح ہے اور غریب بھی ہے، اور مشہور بھی ہے. اچھا اب جو ہے غریب اس اعتبار سے ہے کہ اس کے جو پہلے راوی جو ہیں حضرت عمر ہیں. ٹھیک ہے نا، حضرت عمر سے سننے والے کون ہیں؟ علقمہ. اور علقمہ سے سننے والے یہ اب پیچھے چلیں گے، ٹھیک ہے نا، محمد بن ابراہیم تیمی. ان سے سننے والے یحییٰ بن سعید انصاری. اب یہاں تک جو ہے وہ ایک ہی راوی رہا، اس لحاظ سے یہ کیا ہے؟ غریب. پھر وہاں سے آگے جو تعداد بڑھ گئی، اور تعداد بڑھنے کے بعد کتنی بڑھی؟ بہت بڑھ گئی. بعضوں نے تو کہا 150 یا اس سے بھی زیادہ ہے. بعضوں نے تو اس کو یہ حدیث کو جو ہے متواتر کہا ہے. لیکن صحیح یہ ہے جو آپ کو میں نے بتایا کہ حدیث جو ہے حدیث غریب ہے، صحیح، غریب اور مشہور، کہ اس کی تعداد بہت بڑی. تو فرمایا نبی پاک نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے نیت پر ہے. اعمال جو ہے عمل کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا عمل جو ہے ایک تو کوئی ہم جو ہے ارادہ کریں یہ بھی عمل ہے، ٹھیک ہے نا، زبان سے بات کریں یہ بھی عمل ہے، ہاتھ سے کچھ لکھیں یہ بھی عمل ہے، چل کے جائیں وہ بھی عمل ہے. یہ تمام اعمال ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں جو ہے اعمال قلب جو ہے اس کو نکال دیا گیا. لیکن اعمال قلب کے لیے اگر نیت کی ضرورت ہو تو پھر تو ایک مرتبہ نیت کریں، اس سے پہلے ایک نیت چاہیے، پھر اس سے پہلے ایک نیت چاہیے، پھر اس سے پہلے نیت چاہیے. وہ جو ہے بس اسی میں زندگی پوری ہو جائے گی، وہ کام ہی نہیں پڑ سکتی. تو اس لیے اچھا جو اس سے ابطال لازم اس کو ہٹا دیا. باقی یہ ہے اعمال جوارح، ٹھیک ہے نا، زبان سے، اور جو بھی زبان سے ہو یا ہاتھوں سے ہو، ہاتھ پاؤں وغیرہ جسے بھی ہو. تو پھر اب امام بخاری نے جو ہے اچھا یہاں تو یہ فرمایا، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد جو خاص کر جو ہے انہوں نے کہا وقول اللہ عز وجل، قول کو الگ ذکر کیا، ٹھیک ہے نا. تو جو ہے اب اعمال میں جو ہے اعمال لسانیہ بھی شامل ہے، اعمال جوارح دونوں شامل ہیں، ٹھیک ہے نا.
تو جو بھی عمل ہو تو اس سے پہلے آپ جو ہے نیت کریں گے، تو یعنی نیت کرنا ضروری ہے۔ اب یہ جو ہے حدیث مبارکہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی ائمہ نے لکھا کہ یہاں اس سے مجاز مراد ہے۔ اگر جو ہے اس کے ظاہر پر ہیں تو حدیث میں جو ہے کذب لازم آتا ہے، اور نبی پاک کا فرمان جو ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں نا کہ بہت سارے کام آپ، اچھا کوئی بیٹھا ہوتا ہے بیچارہ ایسے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ، اور کہیں جو ہے پستول صاف کر رہا تھا، کسی کو لگ گیا مر گیا، کیا اس نے کوئی نیت کی تھی، یا کوئی ایکسیڈنٹ کیا کوئی نیت کی؟ بہت سارے ایسے کام جو ہے، کوئی چلتے چلتے گڑھے میں گھس جاتا ہے، کوئی اس نے نیت کی؟ کوئی نیت نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ کبھی جو ہے غلطی سے کسی کو ہاتھ لگ جاتا ہے، کوئی نیت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے، ایک تو یہ کہ دنیاوی اعمال مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اخروی اعمال یعنی عبادات مراد ہے۔ اور عبادات جو ہے وہ دو قسم کی، عبادات مقصودہ اور عبادات غیر مقصودہ۔ تو عبادات مقصودہ میں تو نیت جو ہے لازمی ہے، اگر آپ، کیونکہ عبادت مقصودہ میں جو ہے عبادت مقصود ہے اللہ کی، وہ جو ہے نیت نہیں ہوگی تو مقصود سے خالی ہوگی، تو اس لحاظ سے وہ نماز نہیں ہوگی۔ کوئی جو ہے صبح سے شام تک اٹھک بیٹھک رکوع سجود کرتا رہے، کوئی نیت نہ ہو، ایک رکعت بھی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی 2 رکعت بہت ہی جو ہے خشوع خضوع کے ساتھ، بڑے اچھے وضو کے ساتھ، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ساتھ تنہائی میں جو ہے وہ جو عبادت میں مشغول ہوتا ہے، تو کوئی سال بھر لگا رہے اس سے بھی بہتر ہے۔ تو نیت جو ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے نیت پر ہے۔ اب لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، یہ بہت سارے جو عام لوگ بھی اس کو یاد رکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے جو ہے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، اور کتنی دی ہے؟ 3 دے دی۔ اچھا تو آپ فتویٰ چاہیے، وہ طلاق ہوئی نہیں۔ میں نے کہا آپ فتویٰ لینے آئے ہیں یا فتویٰ بتانے آئے ہیں؟ بولا نہیں میں تو فتویٰ کیا، میں حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، میں نے نیت نہیں کی تھی۔ تو ان کو معلوم نہیں کہ الفاظ جو ہیں، اچھا نبی پاک نے ان کو مستثنیٰ کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، ثلاثۃ جدہن جد ہزلہن جد، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مذاق بھی سچ ہے اور سچ بھی سچ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی نے غلط فہمی میں بھی جو ہے اگر طلاق دے دی تو ہو جائے گی، تو ان کو معلوم نہیں کہ یہ اقوال نیت سے خالی ہے۔ ان کو نبی پاک جس کو چاہیں وہ ان کو نکال دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو ہے ہمارے مفتی اختر رضا صاحب علیہ رحمہ کا شعر ہے، جسے چاہے بھری جنت عطا کر، جسے چاہے کچھ کر دے، تو جسے چاہے الفاظ سے نیت سے خالی کر دے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار ہے۔ بہرحال انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے اس کا تو بہت ساری جو ہے وہ بحث چلے گی۔ اب چونکہ اذان ہونے والی ہے، باقی جتنی بھی تفسیر ہے آپ کے استاد محترم حضرت علامہ مولانا وسیم صاحب کے لیے میں چھوڑتا ہوں، وہی سب آپ کو پوری کریں گے۔ جو میں نے جو کچھ کہا ہے اس میں جو خامی اور غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جتنے بھی حاضرین ہیں اس مقصد کے لیے کہ انہوں نے نبی پاک کو کے کلام کو سننا ہے اس لیے حاضر ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے اور ان کی ہر دلی جائز مراد کو پوری فرمائے۔ جو بیمار ہوں گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔ اور یہ مدارس دینیہ کہ جتنے حضرات دامے درمے قدمے سکھنے خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا